ایک اور بات ہے، جب ہم بچے سے کوئی سوال کرتے ہیں نا، دیکھیں بچہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ہم سے اس وقت سوال کرتا ہے جب اس کو اس سوال کا جواب نہیں پتا ہوتا. وہ ہم سے وہ سوالات نہیں کرتا جس کے جوابات اسے آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھی جب اس سے سوال کر رہے ہیں تو شاید ہم بھی اخلاقی طور پر اتنے اچھے ہیں کہ وہی سوال کر رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں آتا. وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں چیک کرتے رہنا ہمیں آبسیشن ہے چیک کرنے کا. اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. چیک کرنے کے لیے سوال، شرمندہ ہونے کا موقع، اس سے نکلنا ہے. بلکہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم کلاس میں بچہ سوال کرتے ہیں تو کچھ بچے کہتے ہیں سر میں جواب دوں، تو ہم کہتے ہیں نہیں تم نہیں دو، تمہیں تو آتا ہے، تم دو جواب، اس لیے کہ مجھے پورا اندازہ ہے کہ تمہیں نہیں آتا ہوگا. تو ڈھونڈ کے اس بچے سے سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں اندازہ ہو کہ اسے جواب نہیں آتا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں وہ انسان شرمندہ ہوتا ہے. شرمندہ نہیں کریں. پریشانی کی بات یہ نہیں ہوتی کہ بچے کو جواب نہیں آتا، پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے نے سوال کرنا چھوڑ دیا. تعلیمی نظام کا فیلئر یہ نہیں ہے کہ بچے کو جواب نہیں آتے. تعلیمی نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے نے اس کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ سوال نہیں کر رہا، یہ پرابلم ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، فزکس کا ایک سائنٹسٹ ہے جس کو نوبل پرائز بھی ملا، آئزیڈر ریبی، ایک یہودی سائنسدان ہے فزکس کا ایک بہت بڑا. اس کو جب نوبل پرائز ملا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے سائنسدان بن گئے، آپ نے اتنا کام کیا، آج آپ کو نوبل پرائز ملا، تو آپ کسے کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ وہ کون بندہ ہے جس نے آپ کو اتنا بڑا سائنسدان بنایا؟ یہ سوال اس سے، اس طرح کے سوالات ایسے موقعوں پہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، اس سے بھی کیا گیا. تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں ہے جس نے مجھے اتنا بڑا سائنسدان بنایا. تو اب جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیا آپ کی ماں بھی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، وہ بھی کوئی پروفیسر ہے، وہ بھی سائنٹسٹ ہے؟ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی کوئی سائنس فزکس کے اندر وہ بھی کوئی چیز ہوں گی، انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہوگا. تو اس آدمی نے کہا نہیں، میری ماں جو ہے نا وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، سائنس وائنس فزکس تو وہ جانتی ہی نہیں ہے، وہ سیدھی سادھی سی عورت ہے. لیکن اسی نے مجھے فزکس کا جو میں نے انوینشنز کی ہیں جس کے اوپر مجھے نوبل پرائز ملا ہے، اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا ہے. تو لوگ اور حیران ہوئے، اچھا تو انہوں نے کیا آپ کو، مطلب اس کا تو سائنس سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کا فزکس، مطلب وہ کیسے اس نے ایک عام سی گھر میں رہنے والی عورت نے کیسے آپ کو اتنا بڑا سائنسدان بنا دیا؟ تو اس بندے نے بڑی کام کی بات بتائی. اس نے کہا کہ جب ہم اسکول جاتے تھے اور میرے ساتھ اور بھی دوست اسکول جاتے تھے، اور پھر اسکول ہم پورا دن پڑھتے تھے، پھر ہم واپس آتے تھے. جب ہم لوگ واپس آتے تھے اپنے اپنے گھروں پر تو سب کی مائیں بچوں سے جو سوال کرتی تھیں، اور میری ماں مجھ سے جو سوال کرتی تھی، میری ماں مجھ سے وہ نہیں پوچھتی تھی جو دوسری مائیں میرے ساتھیوں سے پوچھتی تھیں. تو انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے، وہ کیا پوچھتی تھیں اور تمہاری ماں کیا پوچھتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ دوسری مائیں ان سے یہ پوچھتی تھیں کہ تم نے آج اسکول میں کیا سیکھا، کیا پڑھا. سب کی مائیں یہ پوچھتی تھیں تم نے آج اسکول میں کیا پڑھا، تم نے آج اسکول میں کیا پڑھا. لیکن میری ماں مجھ سے یہ نہیں پوچھتی تھی، میری ماں کچھ اور پوچھتی تھی، اور اس سوال کی وجہ سے میں دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان بنا اور مجھے آج نوبل پرائز ملا. تو لوگوں نے پوچھا وہ کون سا سوال تھا، کیا پوچھتی تھی وہ؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تم نے اسکول میں کیا سوال کیا. میری ماں مجھ سے یہ پوچھتی تھی کہ آج تم نے اسکول میں کیا سوال کیا. سب کی مائیں پوچھتی تھیں آج اسکول میں کیا پڑھا. تو میری ماں کے اس سوال نے مجھے دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان بنا دیا. تو آپ کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ، اللہ نے اس کو بہترین ذہن عطا کیا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے،
میں تو واضح فرق محسوس کرتا ہوں بچوں کی باڈی لینگویج میں, بچوں کی آنکھوں کی چمک میں, بچوں کے فیشل ایکسپریشنز میں, اسکول جانے سے پہلے اور اسکول جانے کے بعد واضح فرق محسوس کرتا ہوں. یعنی جس بچے نے اسکول جانا شروع نہیں کیا تو ہم اس کو بالکل مار دیتے ہیں, اس کو دبا دیتے ہیں اور صرف اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کے نمبر زیادہ ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم ایگزام جیت جاتے ہیں اور بچہ ہار جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم بچہ جیت لیں اور ایگزام کو لات مار دیں. ہم کہیں ٹھیک ہے ایگزام بھی دے دو اگر دینا ہے, لیکن ایگزام کی وجہ سے میں تمہیں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تم امپورٹنٹ ہو, تم اہم ہو, تمہیں اللہ نے ایک بہترین انسان بنایا ہے, اپنے اوپر یقین کرو. اللہ کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے اس کو محسوس کرو اور اس بات پر خوش ہو, مطمئن ہو. تو تم جیسے بھی ہو میرے ہو. ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجئے کہ تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں, تم میرے ہو. تم پاس ہو یا فیل ہو, تم میرے ہو. اور اگر آپ اس کو یہ کانفیڈنس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بڑے کام کرے گا, آگے بڑھے گا. یہ اس کی اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے اچھی چیز ہوگی. اور ایگزام جیسا چھوٹا ٹارگٹ بھی وہ اچیو کر لے گا. یہ ایگزام اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں یہاں پر اپنی بات روکتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اب آپ کویسچنز جو ہیں رائٹنگ میں آپ نے کیے ہیں وہ کویسچنز آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے. میں پھر تو ایک سوال یہ ہے کہ ایگزامس لینا اگر درست عمل نہیں ہے تو اس کا نعم البدل کیا ہے جس سے بچوں کے سیکھنے کا عمل بھی ظاہر ہو. ٹھیک ہے, اگر ہم اسکول سسٹم میں ہیں تو ہمیں بچوں کے پورٹ فولیوز بنوانے چاہیے. اس میں بلکہ مجھے پہلے ایک چرچل کی ایک بہت خوبصورت بات یاد آ رہی ہے. چرچل نے ایک موقع پہ بڑی اہم بات کہی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے بچے جو کلاس میں ہیں ان کو سمجھ آیا یا نہیں آیا, ایگزام لینے کی محتاجی ہے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیچنگ کی ایبلٹیز ہیں اور آپ کی جو بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹیز ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے. اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک ٹیچر اور بچے کے تعلق سے اور بچے اور ٹیچر کے پارٹیسپیشن سے, مطلب اگر دیکھیے ایگزام کے بغیر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے بچوں کو سمجھ آیا یا نہیں آیا, یہ اس وقت ہوگا جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگا, جب انٹریکشن نہیں ہوگا. بچے کی سوال کی نوعیت یہ بتا دے گی کہ یہ اس کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. ایک دفعہ حضرت عمر نے بڑی خوبصورت بات, بہت ہی زبردست بات ایک فرمائی, اپنی بصیرت ان کی. انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان میرے پاس آتا ہے اپنا سوال لے کر, تو میں اس کا سوال سن کے یہ اندازہ مجھے ہو جاتا ہے کہ اس کی علمی سطح کیا ہے, یہ کیا نہیں جانتا اور کیا جانتا ہے. تو کلاس رومز کے اندر جو فریکوینٹ ٹیسٹس ہیں نا اس کا کلچر نہیں ہونا چاہیے. یہ بلکہ بچوں کے مختلف پروجیکٹس, بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ بچے کس سطح پر کھڑے ہیں. اور پھر اپنے سسٹم کی سطح پر اس کو چینج کرنے کے لیے اپنی ٹریننگز کا اہتمام کیجئے, اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگز لیجئے. اور پورٹ فولیو اسسمنٹ ایک پورا ماڈل ہے, یا اس طرح اور بھی کچھ اور کام بھی کیے جا سکتے ہیں کہ ہر بچے کا ایک, یعنی اس کی اپنی کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ ہر بچے کا انفرادی پورٹ فولیو کیسے بنے گا جس میں اس کی اچیومنٹس کے ایویڈنسز کلیکٹ کیے جائیں گے اور اس کی مدد سے اندازہ ہوگا. یعنی اگر وہ کسی اور کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے یا کسی اور کو شو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز ہو تو اس کا پورٹ فولیو. ایک بات میں ضمن میں اور آپ کو بتاؤں کہ سی وی جسے ہم کہتے ہیں نا, سی وی, آنے والے دور میں سی وی غیر اہم ہو جائے گا اور سی وی کی جگہ جو چیز چینج ہوگی, جو چاہیے ہوگا, کیونکہ انٹرپرینیورشپ کا ٹائم ہے. یعنی یہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا سب نے کہ بھائی اب سیلف امپلائڈ لوگوں کی صدی ہوگی, یہ تو تقریباً سب نے یہ بات سنی ہوگی. تو سی وی اہم نہیں رہے گا, بلکہ کیا چیز اہم رہے گی, اس کا نام ہے پورٹ فولیو. ہر انسان کا اپنا ایک پورٹ فولیو ہوگا. آپ نے کہیں کام لینا ہے, آپ نے اپنا پورٹ فولیو بھیجا, آپ نے اپنا پورٹ فولیو شو کیا, اس کے نتیجے میں سمجھ آئے گا کہ اچھا آپ کیا کام کر سکتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ
اللہ کے قائم کردہ نظام میں زندگی ایک امتحان ہے اور ہم سب کو اس امتحان کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں، تو تعلیمی نظام میں امتحان کیوں کر نہ لیا جائے؟ بہت خوب، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں اللہ کے جو امتحان اللہ نے ہمیں زندگی کی صورت میں دیا ہوا ہے اور جس کا حساب کتاب آخرت میں ہم سے لیا جائے گا، اسی کی تیاری کے راستے میں یہ 3 گھنٹے کا ایگزام رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ جو ہمارے اندر اور باہر سے جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمیں ہر پورے طور پر ہمیں جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہمارے عمل کرنے سے بھی پہلے ہماری کیفیت کے بارے میں جانتا ہے، وہ بھی ہمارے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ روز آخرت تک روکتا ہے، اور روز آخرت والے دن ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرے گا اور ہمارے بارے میں ایک فائنل ججمنٹ کرے گا۔ تو وہ اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، یعنی وہ تو ہماری نفسیات کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس امتحان میں تیار کرنے کے لیے صحابہ کرام کا کتنی دفعہ وائوا لیا، کتنی دفعہ ایگزام لیا، کس سے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی کا کوئی ایگزام، کسی کا کوئی ٹیسٹ وائوا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تعلق تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت تھی، لوگ اپنے مسائل پوچھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے، وہ علم ملتا تھا، اور اس بڑے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے تیار کریں۔ یہ جو ایگزامز ہیں یہ ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ سسٹم کا حصہ ہیں تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بچے نے میٹرک کرنا ہے، او لیولز کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو اس کے لیے امتحانات کی ایک سیڑھی ہے جو اسے چڑھنی ہے، تو آپ اس کو یہ سیڑھی چڑھنے میں اس کی مدد کیجئے، اور اس طرح مدد کیجئے کہ اس کا اعتماد پیدا کیجئے، اس کو یقین اپنے اوپر دلائیے، اس کی سیلف اسٹیم بہتر کیجئے، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بنائیے، تو انشاءاللہ یہ سیڑھی اسے مشکل نہیں لگے گی۔ وہ اس سیڑھی کو جو مشکل سمجھ رہا ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی سیڑھی ہے، آسانی سے چڑھ جائے گا۔ لیکن ویسے یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میں سے جو کوئی بھی دین کا تھوڑا بہت بھی فہم رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ اصحاب علم سے تعلق ہے۔ آپ کسی اللہ سے ڈرنے والے انسان سے اور دین پہ چلنے والے انسان سے اور دین سے محبت کرنے والے انسان سے تعلق میں آئے، اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت دین ہمارے اندر آیا ہے۔ ہمارے امتحانات لینے کی وجہ سے ہمیں فہم دین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ انسان جس نے اسلامک اسٹڈیز میں پوزیشن لی ہے وہ لازمی جنت میں جائے گا، اور جو اسلامیات میں فیل ہو گیا ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ کیا ایسے سوچا جا سکتا ہے؟ کیا خیال؟ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ اسکول میں انگریزی زبان میں کتابیں ہوتی ہیں، بچے سے ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں، اگر ہم مادری زبان میں بات کریں تو اسکول میں کتابیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ بہت اچھا سوال۔ تو آپ سمجھ میں آنے والی زبان میں بات بھی کیجئے اور سمجھ میں آنے والی زبان میں کتابیں بھی لائیے۔ یہ کام بھی نظام کا ایک اور ہمارے نظام کا پرابلم یہ ہے، یہ بھی پتہ ہے مغرب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میتھس کو تم ہماری زبان میں پڑھانا، کیونکہ یہ وہ بھی نہیں کر رہا۔ چائنا کا سائنسدان چائنیز زبان میں سائنس پہ کام کر رہا ہے، فرانس کا سائنسدان فرانسیسی زبان میں اپنی سائنس پہ کام کرتا ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے وہ اپنی زبان سے بالکل دور ہوتا ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ مشاہدات بعض اوقات ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک اسکول میں وزٹ پہ تھا، بچے سورہ اخلاص کا انگریزی ترجمہ یاد کر رہے تھے، اور وہ بہت چھوٹے بچے تھے، KG کلاس کے بچے تھے، کلاس 1 کے بچے تھے، ان کی عمریں کوئی 6-7 سال کی ہوں گی، اور میں نے بچوں کے ساتھ کچھ بات چیت کی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے کہ اس سورہ میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، ہم انگریزی کے ساتھ اخلاص نبھا رہے ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ اخلاص نہیں نبھا رہے جب ہم انگریزی میں سورہ اخلاص کا ترجمہ بچوں کو یاد کروا رہے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ اس کے شعور میں، اس کے ذہن میں، اس کی ایمانیات میں کیا فرق پڑے گا انگریزی میں یاد کرنے سے؟ ہاں، اگر ہم
مطلب اگر ہم سب اگر انگریزی جانتے ہیں اور انگریزی ہی ہماری پہلی زبان ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ اصل مقصد تو شعور ڈیولپ کرنا ہے نا. کیا خیال؟ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیا زمانے کا جو نظام ہے یا زمانے کے اثر سے گھر کو اور گھر والوں کے مزاج کو بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے. بالکل بچایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، وقت لگانا ہوگا. تعلیم و تربیہ کا علم حاصل کرنا میرے خیال میں ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، اولاد کی تعلیم و تربیت نفلی کام ہے یا فرض کام ہے؟ آپ پہ فرض ہے یا نفل ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت آپ پہ فرض ہے، آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہ کام کیسے کیا جائے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. اس پہ وقت لگانا چاہیے کہ تعلیم و تربیہ وہ کون سے معاملات ہیں جس کے نتیجے میں شعور ڈیولپ نہیں ہو پاتا یا اچھی تربیہ نہیں ہو پاتی، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، بگڑتے کیسے ہیں اور سنورتے کیسے ہیں، اخلاق کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، اخلاق کیسے خراب ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کا مزاج، اس پہ کام کیسے کیا جائے، اس کو سیکھا جائے. تو اپنے آپ کو بالکل بچایا جا سکتا ہے. بچانے کے لیے اس محنت میں لگیے، بچانے کے لیے ان لوگوں سے جڑیے جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ سے دعا بھی کیجیے، اللہ آپ کو بچائے گا انشاءاللہ. اچھا، پاکستان اور اسلام سے متعلق نظریات سمجھنے کے لیے اگر طالب علم سوال کرتا ہے جو ہمارے خیال سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہم طالب علم کو کس طرح مطمئن کریں؟ بہت خوب، ماشاءاللہ. ہمیں اپنی علمی کمزوری کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ہم سوالوں سے ڈریں گے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میرے بہت سارے دوست احباب ہیں، مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں اور مدارس میں پڑھتے بھی ہیں، اور بہت میرا گہرا تعلق ہے اور مجھے اور بہت محبت ہے ان لوگوں سے، اور انہیں بھی مجھ سے کافی محبت ہے. ہم بیٹھتے ہیں. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بڑا کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر دین کے حوالے سے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر اپنے معاشرے کی اخلاقی اور ایمانی اور تہذیبی اقدار کا تحفظ یا اس کے حوالے سے کوئی بڑی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات علمی طور پر سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو تہذیبی اور ایمانی اور اخلاقی ساکھ ہے وہ مغربی ورلڈ ویو سے کیسے متاثر ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کو باقاعدہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک چیپٹر ہے جس کو میں کہتا ہوں الحاد، یا تشکیک اور الحاد دونوں. تو یہ الحاد کا لفظ کس کس نے سن رکھا ہے وہ ہاتھ ریز کریں. الحاد، ٹھیک ہے، یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایتھیزم. تو ایتھیزم کی ٹانگیں کیا ہیں؟ ایتھیزم کن ٹانگوں پہ چل کے ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک استدلال کی ایک قسم ہے جو ایتھیزم کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے بچے میں شعور کی کمی ہے اور ایمان کی کمی ہے تو وہ ڈھہ جائے گا، اللہ نہ کرے، مطلب اس کا خطرہ موجود ہے. تو اس چیز کو پہچاننا ضروری ہے کہ ان کا استدلال کیا ہے، انہوں نے کون سا شک کا بیج ہمارے بچے کے اندر بویا ہے، اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ہمارا بچہ معصومیت میں کوئی سوال کرتا ہے جو اللہ کے وجود سے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. یہ ایک فطری تجسس کی بنیاد پر کوئی سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا، لیکن چونکہ ہم علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور ہم سوال کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سوال جینوئن ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. اچھا کیا بیٹا آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا. اگر یہ سوال کسی غلط آدمی سے کر بیٹھتا تو کیا کا کیا ہو جاتا. تو یہ سوال گھر میں ہونا چاہیے. اچھا، اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے تو کم از کم اتنا تو کیجئے کہ اہل علم لوگوں سے جڑنے کی کوشش کریں، اہل علم لوگوں سے جڑنے کی کوشش کریں، یا اہل علم لوگوں سے پوچھئے کہ کچھ ایسی کتابیں جو ضروری ہیں آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کو پتہ لگیں، تاکہ آپ اپنی علمی کمزوری کا ازالہ کریں. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو سوالوں پہ آپ پریشان ہوں گے. تو کوئی بھی سوال، چاہے پاکستان کے بہت سے بچوں کا سوال ہے، پاکستان کیوں بنا،
کیا پاکستان بننا ٹھیک تھا, پاکستان بننا غلط تھا؟ اس طرح کے سوال ہیں. پاکستان کے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے, وجود پاکستان کے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے, اور اس کے سوال کو برا مانے بغیر اس کے سوال کی معصومیت اور اس کے سوال کے پیچھے جو ایک سیکھنے اور سمجھنے کا دائیا موجود ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آپ کو جواب دینے کے قابل ہونا چاہیے. لیکن ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا سوال ہم ہینڈل نہیں کر پاتے. ایک ہی سوال سن کے خوشی ہوتی ہے کہ بچہ یہ پوچھے ایگزام میں کیا آئے گا, اور ہم یہ بتائیں ایگزام میں یہ آئے گا, ہوم ورک میں کیا کرنا ہے, ایگزام میں کیا آئے گا. اس سے ہٹ کے سوال ہونا بند ہو گئے کلاس روم کے اندر. یہ سوال نکلنے چاہیے, بڑے سوال آنے چاہیے. تو اپنی علمی سطح کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی, جڑنا ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ شوڈ ایجوکیشن سسٹمز بی مور کیئرفل ان چوزنگ دا پری پرائمری فیکلٹی؟ یس آف کورس, بہت سینسٹیو میٹر ہے. 2.5 سال سے 5.5 سال کے بچوں کو کون ان کو ہینڈل کرے گا, کون ان کے ساتھ وقت گزارے گا, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور 7 سال سے کم عمر کے بچے کا جو اسکول ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسکول نہ لگے, اور اس کی ٹیچر جو ہے وہ اس کو ٹیچر نہ لگے, وہ اس کو خالہ لگے, وہ اس کو امی جیسی لگے, اس کو ایسا لگے جیسے میں اپنی امی کے پاس بیٹھنے میں سہولت محسوس کرتا ہوں ویسے ان کے ساتھ بیٹھنے میں سہولت محسوس کرتا ہوں. ہم نے بہت بوجھ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر. جس عمر میں ہم کسی بچے کے حلق سے مختلف حروف کی آوازیں پیدا کرواتے ہیں اس عمر میں ہمیں بچوں کے ساتھ کچھ نظمیں گانی چاہیے, کچھ اور دلچسپ باتیں کہانیاں سنانی چاہیے. جس عمر میں ہم بچے کو اصرار کرتے ہیں کہ ایف کو سیدھا بناؤ اور لام کو ایسے گول کر کے بناؤ, اس عمر میں جو 5-6 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, اس عمر میں ہمیں بچے کے ہاتھ میں ایک میگنیفائنگ گلاس پکڑانا چاہیے کہ وہ دیکھے پودوں کو, پھولوں کو, تتلیوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے. تو ہماری چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بچے کی صلاحیتیں کیسے بیدار ہو سکتی ہیں اور کیسے بند ہو سکتی ہیں, اس وجہ سے ہمارے سسٹم کے یہ مسائل ہیں. بالکل ٹیچرز کی سلیکشن میں احتیاط کرنی چاہیے, اور ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے اور پیرنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیریوڈک سائیکولوجیکل اسسمنٹ خود کرتا رہے کہ میں نفسیاتی طور پر ڈسٹرب تو نہیں ہوں. صلاحیت میں زیادہ ہونا, کوالیفیکیشن میں زیادہ ہونا اور نفسیاتی طور پر ٹھیک ہونا دو الگ باتیں ہیں. آپ کو غصہ بہت آتا ہے, آپ بڑی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں, آپ کو بڑی جلدی برا لگ جاتا ہے, آپ اوور سینسٹیو ہیں, آپ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کا موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں, آپ الجھ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے کو تکلیف دیتی ہے. اگر آپ اس طرح کے انسان ہیں تو آپ سے بچوں کو بچانا چاہیے. مطلب بچوں کو ایسے انسان کے پاس, مطلب یہ انسان بچہ خطرے میں ہے. ایک سوال ہے, بڑی بیٹی 20 سال کی ہے, جس عمر تک میں نے پڑھایا 100% رزلٹ رہا, مگر جب خود سے پڑھنے کے قابل ہوئی تو کارکردگی میں فرق آیا. BBA میں داخلہ ہو گیا ہے KU میں, مگر اتنی محنت کرنے کے باوجود رزلٹ اچھا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہماری سیلف لرننگ کی ایبلٹی اس کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. میں نے کیا کہا, کون سی ایبلٹی؟ سیلف لرننگ. سیلف لرننگ کی ایبلٹی اللہ نے ہمارے اندر پیدائشی طور پہ رکھی تھی. یعنی میں کیا سیکھوں, کب سیکھوں, کتنا سیکھوں, کیسے سیکھوں اور ہر وقت سیکھتا رہوں, یہ بچے کو پہلے سے آتا تھا. تو ہم ایجوکیشن کے جو ہائر آبجیکٹیوز بیان کرتے ہیں ان میں ایک ہے کہ بچے کو سیلف ڈائریکٹڈ لرنر بنایا جائے. سیلف ڈائریکٹڈ لرنر یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ خود طے کر سکے مجھے کیا سیکھنا ہے, کب سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, اپنے لرننگ گولز ڈیفائن کر سکے, اپنا لرننگ پروسیس خود سے چیک کر سکے. یہ ایبلٹی بچے کے اندر پیدا نہیں کرتے بلکہ اس ایبلٹی کو کرش کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. بلکہ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جب تک ٹیکسٹ بک کے ساتھ خود بیٹھ کے تو نہیں سیکھ سکتا, مجھے کوئی پڑھائے گا تو میں سیکھوں گا. تو اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو کلاس رومز میں بھی یہ موقع دینا چاہیے کہ جو ٹیکسٹ بک ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. تقریباً
تقریباً اگر میں کہوں 95% 90% ٹیکسٹ بکس سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں. اس کے اندر وضاحت موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ٹیکسچول فارم آف ٹیچنگ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو بچہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور اس سے یہ کہیں کہ تمہیں کیا سمجھ میں آیا. میں ایک آسان سا ایک طریقہ کار آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ یہ کام گھر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اسکول میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی موضوع جس کے اوپر پڑھانا آپ چاہ رہے ہیں یا بچہ پڑھنے جا رہا ہے, سب سے پہلا کام بچے سے یہ کرائیے کہ تمہیں اس موضوع سے متعلق کیا پتہ ہے اور تم اس موضوع سے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو. یہ اس سے پوچھیں, اس کو ڈسکس کریں. اچھا, چاہے یہ دین کا موضوع ہے, چاہے یہ معاشیات کا موضوع ہے, چاہے یہ تاریخ کا موضوع ہے, چاہے یہ سائنس کا موضوع ہے. What do you already know about it? What have you heard about it before? What you have already کہہ لیجئے know about it. کچھ نہ کچھ تمہاری, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس نے کہیں نہ کہیں سے سن رکھی ہیں, تو تم نے اس کے اوپر کیا سنا ہوا ہے, جانا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے. جو بھی تمہارے ذہن میں ہے وہ سامنے لاؤ, کیا ہے اس سے متعلق, کیا سن رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے, وہ بیان کرے گا. پھر دوسرا سوال یہ کیجئے کہ اس سے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو. اب اس کو ڈسکس کیجئے. اگر ایک پیریڈ پورا اس کام کی نظر ہو جائے تو یہ برا سودا نہیں ہے. اگر 2 پیریڈز بھی اس کی تھورو ڈسکشن میں نکل جائیں تو بھی کوئی بہت برا سودا نہیں ہے, بہت اچھا, بلکہ بہت اچھا کام ہے. اب اس کے بعد آپ اس کو وہ ریسورسز اویلیبل کیجئے. ہمارے تعلیمی نظام میں صرف ٹیکسٹ بک, ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, اس میں ایجوکیشن پروسیس کو ٹیکسٹ بک نیویگیٹ کرتا ہے. یعنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ جانا کیسے اور کہاں ہے. یہ ٹیکسٹ بک غیر ضروری طور پر, مطلب ٹیکسٹ بک کا بہت بڑا رول ہے ہمارے یہاں, چونکہ ہم صرف ٹیکسٹ بک باؤنڈ ہوتے ہیں, دوسری کتابیں تو نہیں ہوتی. لیکن اگر بالفرض دوسری کتابیں ہیں یا ٹیکسٹ بک ہے, اب تیسرے مرحلے پہ یہ کام کیجئے. پہلے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کیا جانتے ہو, کیا سن رکھا ہے, کیا سمجھ رکھا ہے, لاؤ سامنے. پوری کلاس نے ڈسکس کیا, آپ نے سب کو کمپائل کیا, ایک جگہ پہ لکھا, کریکٹ نہیں کیا ابھی آپ نے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا کیا مزید سیکھنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو. اب وہ انہوں نے سامنے لائے, اس کو کمپائل کیا, اس کو ایک پورا ڈاکیومنٹ بنا دیا, ایک پیپر پہ سارا آ گیا. اب اس کے بعد کہا کہ اب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے سن رکھا ہے یا جان رکھا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی اس میں پتہ لگے گا, ہماری پریویس انڈرسٹینڈنگ بھی کریکٹ ہوگی اور ہمیں فردر لرننگ بھی ہوگی انشاءاللہ, اور کچھ ہم کریں گے بھی کام. اب وہ جو سورسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیجئے, جس میں ٹیکسٹ بک بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور سورسز بھی ہو سکتے ہیں. تو بالفرض اگر ٹیکسٹ بک ہے تو اب آپ اس کے سامنے رکھیے اور اس سے کہیے کہ اس ٹیکسٹ بک میں کچھ ٹائم گزارو. یعنی اس میں وہ گروپس میں بیٹھ کے بھی, پرسنلی بھی, پیئر میں بھی, جیسا ان کا مزاج اور جیسی ان کی کیپیسٹی ہے. اگر یہ کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو شاید 10 منٹ میں ہی وہ چھوڑ دیں. اگر یہ کام ہوتا رہا ہے تو وہ 1 گھنٹہ بھی ٹیکسٹ بک کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا وہ خود سے کر سکتے ہیں. ان کو کہیے کہ اب تم ذرا اس میں دیکھو کہ تمہیں کن سوالوں کے جواب مل رہے ہیں, کیا کچھ تم خود سے اس کے اندر سے نکال سکتے ہو, خود سے اس کے اندر سے ایکسپلور کر سکتے ہو, وہ کرو. اور پھر اس کے بعد کا اسٹیپ ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ اس کے اوپر مزید ڈسکشنز جن کو آپ لیڈ کریں گے, یہ اس کے بعد کا عمل ہے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ہم کسی بچے کے ذہن میں سوال اگائے بغیر اس کو ٹیچنگ شروع کر دیتے ہیں. یعنی بہت سے ٹیچرز کی ٹیچنگ ان سوالوں کا جواب ہے جو بچے کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی وہ سوال نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی کے ذہن میں اگا, ہم نے اس کا جواب پیش کر دیا. تو یہ ضائع جائے گی, آپ کی ساری محنت ضائع جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر گریڈ اچھے نہیں ہوں گے تو کالج اور یونیورسٹی میں گریڈ دیکھے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو کالج اور یونیورسٹی کے لیے تیار کرنا آپ کا 4تھا یا 5واں گول آف ایجوکیشن ہونا چاہیے. آپ کا پہلا گول آف ایجوکیشن, دوسرا گول آف ایجوکیشن, تیسرا, آپ کے جو بڑے تعلیمی مقاصد ہیں وہ یہ نہیں ہونے چاہیے کہ میرا بچہ یونیورسٹی میں اچھا ہو جائے, یونیورسٹی میں پہنچ جائے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اندر اس کا شعور اس طرح ڈیولپ ہو جائے, اس کا ایمان
اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے, اپنے اوپر یقین ہو جائے, کانفیڈنس اس کے اندر آ جائے, اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہو جائے, یہ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں بھی پہنچ جائے, اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے لیے اگر A1 گریڈ یا A گریڈ چاہیے تو یہ ٹارگٹ بچہ خود ایکسیپٹ کرے گا. جس کا اپنے اوپر یقین ہے وہ اس ٹارگٹ کو چیز بھی کرے گا. یہ اسے کوئی بہت بڑا ٹارگٹ محسوس نہیں ہوگا, اور یہ ٹارگٹ اس کو لیے اچیویبل ہوگا, وہ یہ انشاءاللہ کر لے گا. تو گریڈ, اچھا گریڈ یعنی اچھے نمبر لینا اور امتحان کی تیاری کرنا, 3 گھنٹے والے امتحان کی تیاری کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے. لیکن برا عمل یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو ہم سب سے اہم عمل بنا کے اس کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اسے نظر نہیں آتا, تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں. بلکہ ابھی آپ کے بچوں کے ایگزامز آنے والے ہوں گے, اس بات کا اہتمام کیجئے گا کہ جب ان کے ایگزامز آئیں تو رشتہ داریاں, گھر کے کام, مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا, آپ کے ساتھ بیٹھنا, باہر جا کے کھیلنا, نمازیں اور دوسری ذمہ داریاں, ان میں سے کوئی بھی نہ چھوٹے. اگر ان سب کو آپ ہٹا دیتے ہیں اور ایگزام کی تیاری کراتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں, غلط, یہ بالکل ایک غلط کام کرتے ہیں. اگر دادا کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس لیے دادا کو دیکھنے نہیں جا رہا کیونکہ اس کا ایگزام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت ایگزام سے کم اہم ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی بچے کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, ان کی خدمت کی وجہ سے گریڈ خراب ہوا ہے, تو اصل میں تو اس کا گریڈ اچھا ہوا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. بچے اردو اور سندھی نہیں پڑھنا چاہتے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں, ایک بات آپ سمجھ لیجئے, بہت سے لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ میتھس نہیں پڑھنا چاہتا, میرا بچہ فلاں چیز نہیں پڑھنا چاہتا, میرا بچہ عربی نہیں پڑھنا چاہتا, میرا بچہ اردو نہیں پڑھنا چاہتا. پہلے اس مسئلے کو سمجھیں, یہ مسئلہ کیا ہے. کوئی بھی بچہ اصل میں علم سے بیزار نہیں ہے, اصل میں وہ تعلیم کی ایک خاص قسم کی جو شرط ہے اس سے بیزار ہے. جو ریٹن فارم آف میتھمیٹکس ہے اس سے بیزار ہوا ہے, میتھس سے بیزار نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ میتھس ذہن کا فطری فنکشن ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ نے کہا کتنی دیر لگے گی وہاں پہنچنے میں, ابھی اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. راستہ کتنی دیر کا ہے, اتنی دیر کا. آپ جا رہے ہیں, آپ نے کہا, اور مطلب آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس 5 منٹ رہ گئے, 5 منٹ میں مجھے یہ 4 کام کرنے, آپ ان کاموں کی ترتیب بناتے ہیں. میتھس ہے یہ. آپ سوچتے ہیں کہ گھر میں 4 آدمی کھانا کھانے آئے ہیں اور گھر میں کھانا اتنا رکھا ہوا ہے, تو کھانا ٹھیک پڑے گا یا کم پڑے گا, زیادہ ہوگا, کافی ہوگا, اور منگوا لوں. یہ میتھس ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں جیب میں, بچے کے پاس 20 روپے جیب میں ہے, 20 روپے میں اسے 2 چیزیں لینی ہیں, وہ حساب کتاب بنائے گا اس کا. یہ میتھس ہے. تو میتھس جو ہے وہ زندگی کے اندر ویل انٹیگریٹڈ ہے. اصل میں اسکول کے اندر جس فارم آف میتھس کی ہم فوکس کرتے ہیں وہ ریٹن فارم آف میتھس ہے. اگر کوئی بچہ میتھس کی اس فارم میں الجھ گیا ہے, اس سے باہر نکالیں. آپ میتھس کے پیچھے لے کے اس کا پیچھا نہیں کریں, میتھس کی کتابیں لے کے اس کے پیچھے مت بھاگیں, آپ چھوڑ دیں. ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے, میرے صرف میں مثال سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میتھس نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کی کرکٹ بہت اچھی تھی, اور یہ بچہ 5 سال اس کی عمر ہے اور کرکٹ کا دیوانہ ہے, کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے ماشاءاللہ. تو ایک دن گھر والے ان کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ابھی لکھنے پڑھنے کی طرف نہیں آیا ہے, اور کرکٹ ہوم اسکولنگ کر رہا تھا. تو میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلی بچے کے ساتھ, اور میں ماشاءاللہ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیران بھی ہوا, وہ اتنی اچھی سوئنگ کراتا ہے. تو میں نے ان کے پیرنٹس کو یہ بتایا کہ کاغذ کے اوپر ایف بنانا زیادہ بڑا کام ہے یا بال کو سوئنگ کرنا زیادہ بڑا کام ہے؟ پہلے یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سوئنگ کرنا بال کو آسان نہیں ہے, وہ دونوں طرح کی سوئنگ کر رہا ہے, اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی کمال کی بال کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میتھس کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا میتھس کے لیے کچھ نہیں کریں, صرف کرکٹ کھیلنے دیں, میتھس اس کو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس سے آپ سوچ نہیں سکتے اس کا اورل میتھس اس وقت کتنا کمال کا ہے. وہ اپنے ذہن میں, یعنی اگر 20 بالوں کا میچ کرنا ہے تو وہ بالز الگ گن رہا ہوتا ہے کہ 4 بالیں ہو گئیں اور 11 رن ہو گئے, اب 5 بالیں ہو گئیں اور 13 رن ہو گئے. اور اس کے بعد جب آپ نے ٹارگٹ بنا کے دیا ہے نا, تو پھر اب وہ ریورس میں گنتا ہے کہ آپ کی بیٹنگ ہو گئی پوری, آپ نے 20 بالوں میں یا اتنی بالوں میں اتنے اوورز میں آپ نے اتنے رن بنائے تھے, آپ نے 33 رنز میں بنائے تھے, مجھے 34 رن بنانے.
تو اب وہ کاؤنٹ کرے گا, میں نے اب 6 رن بنا لیے تو اب مجھے 27 رن اور بنانے ہیں. کتنا میتھس انوالوڈ ہے اس کرکٹ کے اندر, کمال کا ذہن ہے ماشاء اللہ. جو کھیل ہوتا ہے نا وہ تعلیمی ہوتا ہے, وہ تعلیم سے دور نہیں کرتا. زندگی اور کھیل کے اندر جو تعلیم موجود ہے نا اس کو پورے طور پر یوٹیلائز کیجئے, پھر آپ لے کر آئیے اس طرف, وہ انشاءاللہ کر لے گا, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں سندھی اور اردو کی طرف. جب آپ صرف زبان سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ خیال نہیں دیتے, اس کے ساتھ اصل میں ذہن کو تسکین اور ذہن کو تسلی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے فہم میں کچھ آتا ہے. آپ چاہے عربی سکھا رہے ہوں, چاہے انگریزی سکھا رہے ہوں, چاہے اردو یا سندھی زبان سکھا رہے ہوں, اگر آپ زبان کے قواعد میں اسے الجھائیں گے لیکن اسے علم کا موتی نہیں دیں گے, کچھ سمجھنے غور کرنے کے لیے نہیں مل رہا, کچھ سوچنے کے لیے نہیں مل رہا, تو وہ بور ہو جائے گا, وہ اکتا جائے گا, بیزار ہو جائے گا. تو طریقہ کار لینگویج ٹیچنگ کا ٹھیک ہوگا. یہ جو سوال آیا تھا کہ سندھی اور اردو کے لیے آپ, وہ بچے ہمارے یہاں بہت بڑی اس وقت ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ بچے شاعری سے گھبرانے لگے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کو ہم نے ستانے کے لیے استعمال کیا. یعنی اگر کسی انسان کو بہت تنگ کرنا ہو نا تو اس سے مطالبہ کریں کہ پہلے شعر کی تشریح کرو, دوسرے شعر کی تشریح کرو, تیسرے شعر کی تشریح. تو یہ فیڈ اپ ہو جائے گا وہ بچہ. لیکن اگر آپ اس سے تشریح لکھوائیں نہیں, دیکھیں ریٹن فارم آف اسٹڈی جو ہے نا وہ بات کی بات ہے. کتنے صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاپی پینسل لے کے بیٹھتے ہوں گے, اورل فارم میں ساری بات ہوئی ہے. بہت کم صحابہ ایسے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا, ٹھیک ہے یہ بھی ایک, اس کا بھی انتظام موجود تھا, اس پہ بھی کام کیا گیا, لیکن جو بنیادی بات تھی, جو شعور کی ڈیولپمنٹ تھی, جو ایمان پہ کام کرنا تھا, جو دانائی حکمت سے انہیں نوازنا تھا, جو ہدایت سے انہیں سرفراز کرنا تھا, اس کے لیے کاپی پینسل لکھنا پڑھنا ثانوی چیز ہے. پہلے ہم اورل فارم میں ان چیزوں کو اسٹیبلش کریں. تو اگر سندھی ہے, اردو ہے, شاعری ہے, ایک بچہ شعر کو انجوائے نہیں کر رہا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اس پر لطف نہیں لے رہا, اور آپ نے کہا کاپی نکالو اب اسے لکھو, تو وہ سزا ہے اس کے لیے. آپ کہیں بیٹا کاپی بند کرو, پہلے شعر کو ذرا لطف لیتے ہیں, یہ شعر کیا ہے, اس میں مزہ کی بات کیا ہے, وہ انشاءاللہ کرے گا. اچھا میرے بچے کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے, پڑھائی میں اچھا ہے, اس کے استاد ہر وقت اسے برا بھلا کہتے ہیں, کیا کیا جائے, اس کے نمبر بھی اسی وجہ سے کم آتے ہیں. آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر صاحب کی رائٹنگ دکھائی ہے, ہینڈ رائٹنگ, اور کسی کے پاس تو گئے ہوں گے نا کہ وہ دیکھیں سب سے زیادہ نازک وقت اچھی ہینڈ رائٹنگ کرنے کا جو سب سے ضروری وقت ہے وہ ہے جب وہ دوائی کا پرچہ بنا رہے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی انسان کی ہینڈ رائٹنگ کا اچھا ہونا سب سے زیادہ ضرورت اس کی کس وقت ہوتی ہے, جب اس کے لیے دوائی لکھی جا رہی ہے جس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا. یعنی مریض پڑھ تو لے کہ بھائی یہ انہوں نے جو لکھا ہے میں چیک کروں یہ صحیح ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی زبان ہے, یہ کوئی ایک الگ ہی سمبولک لینگویج ہے. تو ہینڈ رائٹنگ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے, اور اسکول کو بھی یہ آپ اسکول کو کنیکٹ کریں. آپ دیکھیں یہ جو ہماری تربیہ تحریک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر تک بنیادی باتوں کا فہم پہنچ جائے. اس میں آپ ہماری مدد کیجیے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ جتنے لوگ آپ کے جاننے والوں میں ہیں ان تک آپ یہ پیغام پہنچائیے. ہماری ویڈیوز میں ہم نے کوشش کی ہے, 200 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں, اس میں بہت تفصیل سے یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہے آپ ان کو اسپریڈ کیجیے اپنے سرکل میں, کیونکہ جتنے لوگوں تک یہ فہم پہنچے گا انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والی نسل اپنے وطن کے لیے بھی, اپنے فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی امت کے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی بڑا کام کرے گے. ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. اگر ہم نے ابھی اپنے تعلیمی معاملات صحیح نہیں کیے تو یہ تو ہماری بھی پکڑ ہونی ہے اس پہ. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس کو سیکھنے اور اس فہم کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. تو ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے سمجھائیے اساتذہ کو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھیے, دین کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بنیادی بات کو بنیادی بات بنانے میں کامیاب ہو جائے. بنیادی بات بنیادی اہمیت اختیار کر جائے, یہ دین کی بنیادی ذمہ داری ہے. فروعی بات بنیادی اہمیت اختیار کر جائے, یہ دین کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے. تعلیم کے اندر بھی اصل میں فہم دین کا ایک
بہت بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کسی بھی معاملے کے اندر ایک معاملہ فہمی نصیب ہو جاتی ہے، چیزوں کی پرکھ اور سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ تعلیم کے اندر ایک بہت فروئی بات ہے. ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے. مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے خوبصورتی سے کرتا ہے. رب کریم خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. رب کریم اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ جو کام بھی کرتا ہے جانفشانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن عمل جو ہے، یعنی کوئی کام ڈوئنگ تھنگز بیوٹیفلی، یہ اس کی اسپرٹ آف ایکشن ہوتی ہے. تو یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ میں بھی جھلکتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی جھلکتی ہے. لیکن یہ چیز اس کے فہم اور شعور کے مقابلے میں اتنی اہم نہیں ہے. یعنی ہینڈ رائٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے کسی بچے کا کانفیڈنس توڑ دیں، اس کی سیلف اسٹیم لو کر دیں، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. تو چیزوں کو، کسی بھی چیز کو وہ اہمیت دیں جو اہمیت اس کو دینی چاہیے، مطلب نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو ہینڈ رائٹنگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اہم نہیں ہے، ہینڈ رائٹنگ بھی اہم ہے، لیکن ہینڈ رائٹنگ سب سے اہم نہیں ہے. جن اسکولوں نے اور جن والدین نے ہینڈ رائٹنگ کو ٹاپ موسٹ ویلیو دے رکھی ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. بلکہ ظلم دین کے پیراڈائم میں ڈیفائن ہی اس طرح ہوتا ہے کہ چیزوں کی ترتیب اوپر نیچے کر دیں. یہ خیر الگ موضوع ہے. تو میں سیلف اسٹیم کیسے بہتر کرنی ہے اس کے اوپر تفصیلی ٹاکس ہیں انشاءاللہ. آپ کو اللہ آسان کرے گا. اپنی زبان کے زخم کوشش کریں کہ بچے کو نہ لگیں. آپ کے بچے کی سیلف اسٹیم کم از کم اپنے معاملے ٹھیک کریں، انشاءاللہ ہوگا. My daughter, though in a relaxed homeschool environment, has opted to appear for maths in June O level, but currently she forgets her lessons, causing constant demotivation. اچھا، بہرحال مجھے آپ کے سوال سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بچی اس وقت ڈسٹرب. دیکھیں، اسٹریس کو کم کریں. اور او لیولس کا میتھس بھی کوئی بہت، او لیولس کے جتنے سبجیکٹس ہیں ان میں میتھس کو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی بڑا ہوا بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. او لیولس کا میتھس بھی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، اگر اس نے ابتدائی کچھ تیاریاں کی ہوئی ہیں 7ویں 8ویں جماعت تک کی اس کی میتھس ہوئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، کر لے گی انشاءاللہ. لیکن آپ اسے یہ کانفیڈنس دیں. اگر وہ جون میں اپیئر نہیں ہونا چاہ رہی تو اس سے کہیں ٹھیک ہے تم ریلیکس ہو جاؤ، آگے اکتوبر والے میں اپیئر ہو جانا. اس میں کیا، یعنی یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایگزام کی قضا ادا نہ ہو سکے، مطلب بعد میں کر لینا، کیا ہو گیا، ریلیکس. اصل میں کوئی بات نہیں کہنا سیکھیے. آپ نے اپنے بچے سے آخری دفعہ کوئی بات نہیں کب کہا؟ کوئی بات نہیں. سوچئے گا. I am literally in tears after listening to you that I was also a part of this cruel education system, and now my children are also having such a stressful life too. My question is that how can we deal or come out from this system which has also high fee structure and students are having suicidal intentions? Because if they fail, their parents will get angry, especially teenagers, and if we don't educate them, they will be useless or vulnerable part of highly developing society. دیکھیں، میں آپ کو یہ سب سے کام کی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کیجیے. اپنے اوپر کام کیجیے، ان میں چینج آبزرو کیجیے. آپ یقین مانیے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آئے ہیں ہمارے پروگرامز میں وہ اس راز کو جانتے ہوں گے. انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا یہ معجزہ کہ اللہ نے انسان کو جو معجزہ اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کرو اور آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی محسوس کرو. اپنے اوپر کام کرو، ان کے لیے دعا کرو. اپنے اوپر کام کرو، سب کے لیے دعا کرو اور آس پاس کے لوگوں میں تبدیلی کا مشاہدہ کرو. یہ وہ معجزہ ہے جو رب کریم نے ہر انسان کو عطا کیا ہے. اور یہ معجزہ الحمدللہ ہزاروں لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی وقت نکالیے. اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے 6 months کے کورس میں انرول ہوں. اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک کلیئرٹی ملے گی کہ کرنا کیا ہے. جب تک
ہوم ورک، اسائنمنٹ، ایگزام، گریڈز، یونیورسٹی ایڈمیشن اور کمپٹیشن کا چکر ختم نہیں ہو جاتا. ہم کیسے بچوں کو کہیں کہ نہ پڑھو، پڑھائی کو ٹائم نہ دو، لائف اسکلس سیکھنے کا ٹائم کیسے نکالیں، ٹیوشن نہ لگوائیں وغیرہ. آپ خود اس سلسلے سے جڑیں. آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرائرٹیز کن چیزوں کی کیا ہونی چاہیے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں پرابلمز محسوس ہوتے ہیں. ہم نے کئی اسکول سوئچ کیے اور ابھی بھی جس اسکول میں بچے کو بھیجا ہے ابھی بھی اسکول سے مطمئن نہیں ہیں. بہت سے اسکول بدل چکے ہیں. ہم کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں. بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت کا نام اسکول نہیں ہے. بچے کی سب سے بڑی تعلیمی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی سمجھدار انسان سے تعلق میں آ جائے. آئیڈیلی کسی صاحب علم سے تعلق میں آ جائے. ہم جتنی بیتابی سے اسکول تلاش کرتے ہیں، کاش ہم اتنی بیتابی سے کسی صاحب علم کو، کسی ایمان والے کو تلاش کرنے کی فکر کرتے. آپ کو بعض اوقات باؤنڈری وال، بعض اوقات اسکول کا جو سامنے سائن بورڈ ہے اسے دیکھ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. مربی کون ہے جو اندر موجود ہے؟ وہ انسان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسانوں کی عزت نفس محفوظ رہے؟ وہ انسان کون ہے جو اپنی آخرت کی فکر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ دوسروں میں بھی منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ ایسے انسان سے تعلق ہمارے بچے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کیجئے، اپنے ساتھ بھی تعلق بنائیے، خود بھی ان چیزوں سے جڑیے. گھر میں ایک لائبریری قائم کیجئے. ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے. گھر میں اصحاب علم کو انوائٹ کیجئے. کبھی اصحاب علم یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان کو اچھا آتا ہے، کچھ اچھی کوئی ان میں کمال کی بات ہے، کوئی اچھی ان کی شخصیت ہے، اچھا کردار ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھے انسان ہیں. ہو سکتا ہے زیادہ پیسے نہ کماتے ہوں لیکن آدمی اچھے ہیں، بندہ اچھا ہے. ایسے انسان کے ساتھ دوستی کیجئے، تعلق کیجئے. ان کے گھر پہ جائیے، کبھی ان کو اپنے گھر پہ بلائیے، اپنے بچے سے اس کا تعارف کروائیے. یہ بڑا قیمتی کام ہے. گھر میں کتابیں ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے. یہ کام کیجئے. اور اگر آپ یہ خود سیکھ لیتے ہیں تو آپ اسکول جیسا بھی ہے آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت بہت اچھی کر سکیں گے اگر آپ ان ساری چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اسکول بچے جائیں، لیکن آپ تعلیم و تربیت کا جو اور شعور ڈیولپ کرنے کا اصل کام اپنے انڈر میں کروا رہے ہوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی اللہ کرے ایسا ادارہ ملے جہاں یہ کام بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہو. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر، یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوم اسکولنگ کا بھی، یہاں پہ کوئی ہوم اسکولرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جن کے بچے اسکول نہیں جاتے، وہ اپنے طور پہ بچوں کی گھر پہ تعلیم و تربیت کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں. تو یہ بھی ایک آپشن ہے. یہ سارے آپشنز آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کا بعض اوقات ٹیچر میرے بچے کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا کیجئے اور ان سے بیٹھ کے بات کیجئے. ایک اور بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی موجودگی میں ٹیچر کو ڈسکس نہیں کریں. اسکول کے بارے میں اور استاد کے بارے میں، چاہے استاد میں کوئی بھی برائی آپ کو نظر بھی آ جائے، چاہے اسکول کی کوئی برائی آپ کو پتہ بھی چل جائے، یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہوگی. آپ اپنے بچوں کو بہت بڑا ایجوکیشنل ڈیمیج اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اسکول کی اور ٹیچر کی غیبت کرتے ہیں. اگر کسی بچے کے سامنے اس کے استاد کی، بھلے اس استاد کی برائی آپ پہ واضح ہو گئی ہے، تب بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ استاد کو بچے کے سامنے ڈسکس نہیں کریں. اگر استاد کا ذکر کرنا ہے تو استاد کی خدمات، استاد کی علمی مرتبے، استاد کی محنت، استاد کے اخلاص، استاد کی اچھی چیزوں کا ذکر کیجئے. لیکن کبھی بھی استاد کی کہہ لیجئے برائی بچوں کے سامنے نہیں کیجئے، اور اسکول کی برائی بچوں کے سامنے نہ کیجئے. بلکہ بچے سے یہ بھی نہ کہیے کہ میں اسکول میں تمہاری شکایت کروں گا. یہ بھی بڑی خراب بات ہے. بعض اوقات مائیں، کبھی کبھی ماؤں سے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ بچے سے تنگ آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں آنے تو شام میں آئیں گے نا، شام میں ابو تمہارے، ان سے شکایت کروں گی. جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ ابو سے شکایت کروں گی تو بچہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. بچہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اب آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ سے بدظن ہو جاتا ہے. اچھا شام میں جب وہ گھر آتے ہیں، وہ اپنی کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، وہ باس سے کچھ لڑکے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ان کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ویسے ہی موڈ ان کا خراب ہوتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے شکایت کر دی، حالانکہ آپ نے شکایت کی ہی نہیں. اور بچہ پوچھتا ہے کہ آپ نے شکایت کر دی، ابو کو بتا دیا؟
اب آپ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں نے بتا دیا. اس سے مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. جانتے بوجھتے اپنے بچوں سے تعلق خراب کر رہے ہیں, مسٹرسٹ پیدا کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں, بدظن کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. اپنے بچے کو یہ نہیں کہیں کہ میں تمہارے استاد سے تمہاری شکایت کروں گا, میں اسکول سے تمہاری شکایت کروں گا. بہت سے پیرنٹس ڈاکٹر سے ڈراتے ہیں, میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا وہ سوئی لگا دیں گے تمہیں, میں ٹیچر کے پاس لے جاؤں گا وہ تمہیں یہ کر دیں گے, میں فلاں کے پاس لے جاؤں گا. اصل میں آپ کو جس انسان سے اپنے بچے کو دور کرنا ہو نا, اس کے بارے میں آپ یہ باتیں کریں. تو استاد سے اور ان لوگوں سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. جو بچہ ہر وقت کھیل میں رہے اور پڑھائی میں توجہ نہ دے, بالکل بھی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ 10 سال سے چھوٹا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. کھیل دیکھیں, کھیلنا, گھومنا اور باتیں کرنا, 7 سال کی عمر تک کے بچوں کا جو تعلیمی پروگرام ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہونے چاہیے: کھیلنا, گھومنا اور باتیں کرنا. 7 ایئرس تک کی ایجوکیشن یہی ہے. بس اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ باتیں کسی صاحب علم سے کریں, گھومنے کے لیے مالز کا وزٹ نہ کرے, کسی ایسی جگہ, فطرت کے جو جگہیں ہیں, دریا دیکھے, پہاڑ دیکھے, ریگستان دیکھے, کھیت دیکھے, نرسری دیکھے, یعنی نرسری پودوں والی. تو یہ یعنی کھیلنا, اور کھیلنے میں کوئی اچھی چیز کھیلے, ایسی چیز کھیلے جس میں ذہن لگے, جس میں جسم تھکے, جس میں پسینہ نکلے. تو کھیلنے کے لیے اگر آپ کا انتخاب لوڈو ہے تو یہ اچھا انتخاب نہیں ہے. لوڈو کیوں اچھا انتخاب نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوڈو وہ گیم ہے جس میں ذہن, یعنی آپ کو نہ تو ذہنی یعنی اسٹریٹجی اپلائی نہیں کرنی اور محنت بھی نہیں کرنی. ہار جیت کا فیصلہ چھکا کرے گا. یعنی لوڈو میں جتنی عقل لگتی ہے وہ انسانی مرتبے کے شایان نشان نہیں ہے. مطلب کون سی گوٹ چلوں, بس اتنی عقل لگ رہی ہے نا, بات واضح ہو رہی ہے. لیکن چیس ہے یا کوئی اور گیم ہے یا اور بہت سارے بورڈ گیمز ہیں, وہ اچھے گیمز ہیں. ٹیبل ٹینس ہے, فٹ بال ہے, بہت اچھا گیم ہے. تو ایسا کھیل جس میں پسینہ نکلے اور جس میں ذہن لگے, ذہن کو چلنا پڑے, دماغ لگانا پڑے, یہ اچھے کھیل ہیں. تو کھیلنا, باتیں کرنا. باتیں کس سے کریں؟ باتیں اللہ کرے کہ کوئی اچھے انسان کو مل جائے, اس سے باتیں کریں. اور گھومیں. گھومنا کس جگہ؟ ایسی جگہ یعنی بازاروں میں نہ جائے, مارکیٹس میں نہ جائے, مالز میں نہ جائے. اس وقت ہمارے بچوں کو, جو میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں, آؤٹنگ جو سنڈے کی پیرنٹس کرتے ہیں, 90% پیرنٹس ہمارے معاشرے میں جس طرح کی آؤٹنگ میں, یعنی میرا ایک اندازہ ہے جو میں لوگوں سے ملتا ہوں, کیونکہ بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, میں پوچھتا ہوں سنڈے کو کیا کرتے ہو, تو بتاتے ہیں سنڈے کو ہم کہیں باہر نکل جاتے ہیں. کہاں نکل جاتے ہو؟ تو عموماً وہ ڈولمن مال میں بہت شور کرنے والے جھولے جس میں لائٹیں جل بجھ ہو رہی ہیں, آپ سمجھ گئے, وہاں لے جاتے ہیں. اور ایک آپ کے یعنی نفسیاتی صحت کے لیے آپ کے اتنا شور اچھا نہیں ہے. اور جب آپ کسی بازار سے واپس آتے ہیں تو حسرتیں لے کر آتے ہیں, کیونکہ آپ بازار میں موجود جو چیزیں, بازار کوشش کر رہا تھا کہ آپ سب کچھ خرید لیں, لیکن آپ کچھ خرید کے آئے ہیں اور بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. تو آپ کی اپنی حالت عجیب سی ہے, اور یہی حالت بچے کی بھی ہے. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو گھومنا, کھیلنا اور باتیں کرنا 7 سال کی عمر تک کے بچے کی سب سے بڑی تعلیمی پروگرام کے یہ 3 کمپوننٹس ہیں. اس کا اہتمام کیجئے, انشاءاللہ باقی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, پریشان نہیں ہو. اگر کلاس میں 2 بچے کچھ رسپانس نہیں دیتے تو کیا کریں؟ انہیں اس بات پہ مشہور نہیں کریں کہ تم رسپانس نہیں دیتے, ان کے والدین تک یہ بات نہ کریں. اصل میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اماں ابا تک پہنچ جاتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں اب اماں کو بلاؤ, ان کو بتائیں گے تم ایسے ہو. یہ نہیں کریں. اگر کوئی بچہ آپ کو رسپانس نہیں دے رہا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کے ساتھ کھیلیے. جس چیز پہ آپ رسپانس مانگ رہے ہیں اس چیز پہ رسپانس نہ مانگیں, کچھ اور کام شروع کیجئے. اس کی سیلف اسٹیم بہتر کیجئے. اس کو اس بات پہ مشہور نہ کیجئے کہ رسپانس نہیں دے رہا, اور اس کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کیجئے. انشاءاللہ چیزیں, اس کے حق میں دعا کیجئے, اس کے حق میں دعا کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا. اگر کمائیں گے نہیں تو بہتر آسائشیں کیسے ملیں گی؟
اصل میں آسائشیں جو ہیں وہ امتحان ہیں, ٹھیک ہے. کمانے کا اصل مقصد, ہمیں زندگی ملی کمانے کے لیے نہیں ملی ہے, زندگی کسی اور کام کے لیے ملی ہے. اس کام کو کرنے کے لیے ایک چھوٹی ضرورت کا نام ہے کمانا. میں اس بڑے کام کو کرتا رہوں, اس کے لیے تھوڑا سا کمانا بھی ہے. یہ پورا ویژن ہمارے پڑھے لکھے آدمی کو بھی نہیں ہے, ہمارے مطلب تعلیم ہمارا یہ ویژن نہیں بنا پا رہی. تو بہرحال اس کو انشاءاللہ آپ کا بچہ کمائے گا, اور اس کی ایسی بات نہیں ہے. یہ موجودہ ایجوکیشن تو جاب سیکر پیدا کرتی ہے, تو آپ اپنے بچے کو, جابس تو فیوچر میں بہت کم ہیں, تو آپ کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا بچہ خود سے کوئی کام کرے. خود سے کام انیشیٹ کرنے کے لیے کانفیڈنس ہونا چاہیے, کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کیریکٹر ہونا چاہیے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ ہمارے تعلیم جو ہم بڑے گولز بیان کرتے ہیں وہ اسی ٹائٹل سے کرتے ہیں. آج میرے بیٹے نے پوچھا کیا ہم ہر وقت کمپٹیشن کرتے رہتے ہیں, ہر وقت, کیونکہ اس نے کچھ پوچھے جانے والے سوال کا جواب تھوڑا لیٹ دیا اور اس کو یہ جواب ملا کہ وہ لوزر ہے. ہم سوسائٹی پریشر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کا کانفیڈنس کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سال ہے پاکستان میں, اور ایبراڈ میں ایسا کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑا. تو میں اس بات پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ الحمدللہ اپنے وطن میں آئے ہیں, اور ایبراڈ چھوڑ کے آپ اپنے, یعنی یقیناً آپ کہیں دوسرے ملک میں تھے تو وہاں سے آپ آئیں, اور وہاں آپ کے بچے کو یہ مشکل نہیں تھی اور یہاں ہے. تو ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ الحمدللہ یہاں پر وہ مشکل نہیں ہے جو وہاں پر ہے. تو جو مشکل وہاں پر ہے وہ زیادہ خطرناک, جو مشکل یہاں پر ہے وہ کم خطرناک ہے. تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس مشکل سے نکال لیا جو وہاں پر آپ کا بچہ, اگر آپ کا بچہ کسی, مجھے نہیں پتا, اگر کوئی ویسٹرن کنٹری میں تھا جہاں یعنی بالکل ایک, یعنی اگر باہر کسی اور ایسی کنٹری میں تھا اور اپنے خاندان, اپنے بزرگوں, اپنے رشتہ داروں سے دور تھا, تو وہ رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے دور تھا, اور چیزوں سے دور تھا, تو الحمدللہ وہ واپس آئے ہیں. لیکن یہاں پر یہ دشواری ہے, اور یہاں پر اور بھی کچھ دشواریاں ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی سیکھنی ہوں گی. دیکھیے, نظام کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد لمبی اور بڑی اور صبر آزما جدوجہد ہے. اس کے نتائج جب تک پیدا ہوں گے آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہوں گے. اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ اس کو جلدی ممکن بنائے, لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی جدوجہد یہ وہ ٹارگٹ ہے جو آپ فوکس کر سکتے ہیں. اس پہ کام ابھی سے, اسی وقت سے شروع کر سکتے ہیں, اسی وقت سے, آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کا فوری فائدہ اپنے بچے کو پہنچا سکتے ہیں. تو اپنے بچے کی ایجوکیشن میں ٹھیک ہے ہمارے تعلیمی ادارے اس وقت اتنے انکریجنگ نہیں ہیں, بلکہ زیادہ مجموعی طور پر تھوڑے ڈسکریجنگ ہیں. لیکن اس کے باوجود یہاں پر الحمدللہ, چونکہ پاکستان کے اندر بہت سی چیزوں میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. میں یہ, چونکہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ باہر گئے ہوں گے, میں بھی, میرے سفر کرنے کے مواقع ملے, تو میں سمجھتا ہوں یہاں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے, بڑی بہتری رکھی ہے. اب یہ جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ لوگ ڈسکریجنگ ہیں, آپ اپنا تعلق بہتر بنائیے, اپنا اس بچے کو کانفیڈنس دیجئے, اپنا آپ بچے کے ساتھ مکالمہ کیجئے, باتیں کیجئے. آپ کے ساتھ جو بچہ باتیں کر رہا ہے یہ تعلیمی کام ہے. اگر آپ گھر میں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں, آج کل تو سردیاں ہیں, رات میں کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھتے ہیں, مونگ پھلیاں کھاتے ہیں, سب گھر والے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں, اور ان باتوں کو کرتے ہوئے غیبت نہیں ہوتی, ان باتوں کو کرتے ہوئے چیزوں کی قیمتیں ڈسکس نہیں ہوتی, بازار ڈسکس نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی بات آپ گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں گھر کے اندر, توقع یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوگی. اس باتوں میں کے نتیجے میں خیر نکلے گا, اس باتوں کے نتیجے میں کوئی اچھی, یہ آپ کے بچے کی شعوری ڈیولپمنٹ میں بڑا قیمتی تجربہ ہے, خود آپ کے لیے بڑا قیمتی تجربہ ہے. آپ کے والدین بچپن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے گھر میں, تو یہ بہت قیمتی بات ہے. اس ایکسپیرینس کو دنیا کی کوئی ڈگری سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی, کمپنسیٹ نہیں کر سکتی اگر یہ تجربہ بچے کو نہیں ملا. تو اپنے بچے کے ساتھ ٹائم لگائیے, باتیں کیجیے. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں رب کریم آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھانے والا بنائے. رب کریم آپ کو بھی اور مجھے بھی اس قابل کرے, ہمیں فہم نافع عطا کرے
مزاج موزوں عطا کرے. رب کریم مجھے اور آپ کو ویسا بنا دے جیسا ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہونا چاہیے. رب کریم ہم سے جو کمزوریاں، کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اپنی اولاد کی تربیت میں، تعلیمی معاملات کے فیصلوں میں، اس میں ہمیں معاف کر دیجئے اور اپنی قدرت سے ان نقصانات کا ازالہ فرما دیجئے رب کریم جو ہماری غلطیوں کے نتیجے میں ہماری اولادوں میں یا ہمارے معاشروں میں یا خود ہمارے اندر کوئی نقصان اس کا پیدا ہوا. تو رب کریم ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بہترین انتظامات اور بہترین ماحول پیدا فرمائیے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یہ دعا ہم سب کی ہونی چاہیے. ہمارا گریٹر ویژن یہ ہونا چاہیے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اس دنیا کے لحاظ سے ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہترین بیٹی، بہترین بیٹے، بہترین بہن، بہترین بھائی، بہترین شوہر، بہترین بیوی اور بہترین ماں، بہترین باپ بن جائیں. یہ ہمارا یہ اس دنیا کا سب سے بڑا ویژن یہ ہے. اور اس دنیا کا سب سے بڑا ویژن یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. مطلب ایک بڑے اس میں ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. تو یہ ہمیں بار بار اس دعا کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ یہ جو تربیہ تحریک کی مشن ہے آپ سب کو اس مشن میں کنٹریبیوٹ کرنے والا بنائے اور اس خیر کو پھیلانے اور اس خیر کو اپنے اندر جمع کرنے کی ہمیں توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.